ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود. سامعین گرامی، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خبر کیا تھا. ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گیری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، اور حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی. ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کا بحث کا قانون نافذ تھا. الغرض انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی. دفعتاً چمن ستارے دہر کی قسمت کا ستارہ حبیدہ ہوا. حضرت انسان میں خوشبختی کا ثاقب چمک اٹھا. ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمینہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، بروز پیر 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو عالم مقدس سے عالم امکان میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے سب کی زبانوں پر صرف ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لیے نبوت کا آخری ستون بن کر آئے. سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں. جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بان اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خواہ نے کہا خاتم النبی آ رہا ہے، دال نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رو نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، صاد نے کہا ضعیفہ کا ماوا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، تو نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، آئین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غیر نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قوف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح قلم آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وصوحا آ رہا ہے، آ نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا، اور یا پکار اٹھا، یہ داروں کی شان والا آ رہا ہے. اور شاعر نے کہا اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اور صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش شبری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں. سبحان اللہ. جناب صدر اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں میرے اور آپ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 1 یا 100 مرتبہ نہیں بلکہ 1400 آیات میں نازل فرمایا، اور ساری آیات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات بتائے. جناب صدر یہ موضوع لفاظی نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں بلکہ یہ نبی سے عشق ہے.
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اور میں اس شاعری پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ الفاظ ختم ہو جائیں گے، سورج ڈھل جائے گا، پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بات مکمل نہ ہو پائے گی۔ جزاکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسرور۔ سامعین گرامی، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خبر کیا تھا۔ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف فیرانی ہی فیرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گیری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، اور حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کا بحث کا قانون نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ دفعتاً چمن ستارے دہر کی قسمت کا ستارہ حبیدہ ہوا، حضرت انسان میں خوشبختی کا ساقب چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمینہ، شاہ حرب، حکمران عرب و عجم، بروز پیر 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو عالم مقدس سے عالم امکان میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے سب کی زبانوں پر صرف ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لیے نبوت کا آخری ستون بن کر آئے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بان اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خوا نے کہا خاتم النبی آ رہا ہے، دا نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، دا نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رو نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا صافی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، تو نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح قلم آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وصلہ آ رہا ہے، آ نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا، اور یا پکار اٹھا، یہ داروں کی شان والا آ رہا ہے۔ اور شاعر نے کہا اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اور صاحب تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش شبری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب صدر اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں میرے اور آپ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 1 یا 100 مرتبہ نہیں بلکہ 1400 آیات میں نازل فرمایا، اور ساری آیات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے نبی صلی
عشق ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. اور میں اس شاعری پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. الفاظ ختم ہو جائیں گے, سورج ڈھل جائے گا, پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بات مکمل نہ ہو پائے گی. جزاکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اساتذہ اکرام, علماء اکرام اور معزز سامعین, آج میں جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسرور. سامعین گرامی, تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خبر کیا تھا. ظلم ہی ظلم تھا, کفر و شرک کا راج تھا, ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی, حکومت شیطانی تھی, قتل و غارت گیری کا بسیرا تھا, معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا, بچوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا, اور حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی. ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا, جس کی لاٹھی اس کا بحث کا قانون نافذ تھا. الغرض انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی. دفعتاً چمن ستارے دہر کی قسمت کا ستارہ حبیدہ ہوا. حضرت انسان میں خوشبختی کا ساقب چمک اٹھا. ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ, جگر گوشہ آمینہ, شاہ حق, حکمران عرب و عجم, بروز پیر 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو عالم مقدس سے عالم امکان میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے, بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے سب کی زبانوں پر صرف ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے نبوت کا آخری ستون بن کر آئے. سامعین محترم, آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں. جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے, با نے کہا بان اسلام آ رہا ہے, تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے, سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے, جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے, ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے, خواہ نے کہا خاتم النبی آ رہا ہے, دا نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے, دا نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے, رو نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے, زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے, سین نے کہا صافی کوثر آ رہا ہے, شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے, صاحب نے کہا صالح و امین آ رہا ہے, صاحب نے کہا ضعیفہ کا ماوا آ رہا ہے, تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے, تو نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے, آئین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے, غیر نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے, فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے, خوف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے, کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے, لام نے کہا لوح قلم آ رہا ہے, میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے, نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے, واو نے کہا وفوہا آ رہا ہے, آ نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے, اور یا پکار اٹھا, اور یا پکار اٹھا, یہ دانوں کی شان والا رہا ہے. اور شاعر نے کہا اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں, اور صاحب تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں, آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش شبری پر پہنچے ہو, ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں. سبحان اللہ. جناب صدر اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں میرے اور آپ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 1 یا 100 مرتبہ نہیں بلکہ 1400 آیات میں نازل
نازل فرمایا اور ساری آیات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات بتائے۔ جناب صدر، یہ موضوع لفاظی نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں بلکہ یہ نبی سے عشق ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اور میں اس شاعری پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ الفاظ ختم ہو جائیں گے، سورج ڈھل جائے گا، پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہ ہو پائے گی۔ جزاکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسرور۔ سامعین گرامی، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خبر کیا تھا۔ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گیری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، اور حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کا بحث کا قانون نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ دفعتاً چمن ستارے دہر کی قسمت کا ستارہ حبیدہ ہوا، حضرت انسان میں خوش بختی کا ثابت چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمینہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، بروز پیر 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو عالم مقدس سے عالم امکان میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے سب کی زبانوں پر صرف ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے نبوت کا آخری ستون بن کر آئے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بان اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خواہ نے کہا خاتم النبی آ رہا ہے، دل نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، دل نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رو نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا صافی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاحب نے کہا صالح و امین آ رہا ہے، صاحب نے کہا ضعیفہ کا ماوا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، تو نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، آئین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غیر نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، خوف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح قلم آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وصوحا آ رہا ہے، آ نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا، اور یا پکار اٹھا، یہ داروں کی شان والا رہا ہے۔ اور شاعر نے کہا اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اور ساتھ تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔
جناب صدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں میرے اور آپ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 1 یا 100 مرتبہ نہیں بلکہ 1400 آیات میں نازل فرمایا، اور ساری آیات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات بتائے۔ جناب صدر، یہ موضوع لفاظی نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں بلکہ یہ نبی سے عشق ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دیر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، دیر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اور میں اس شاعری پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ الفاظ ختم ہو جائیں گے، سورج ڈھل جائے گا، پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہ ہو پائے گی۔